بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس واللہ سمیع علیم۔ اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو، اور اللہ رب العزت سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اس کی ایک توجہ یہ ہے کہ انسان کبھی کبھار وقتی جذبے میں آ کر قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، حالانکہ وہ کام نیک ہوتا ہے۔ تو بتایا گیا ہے کہ ایسی قسم اگر پہلی بات تو نہ کھائیں، اور اگر کھا لی ہے اور اس کا تعلق نیک کام سے ہے، مثال کے طور پر جیسے کہ اس کا پس منظر اور اس کا جو شان نزول ہے، اس میں ایک یہ واقعہ ہے پس منظر میں کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور ان کے داماد بشیر بن نعمان میں کسی بات پر کچھ تکرار ہوئی، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے قسم کھائی کہ میں نہ تم سے ملوں گا اور نہ تم سے بات کروں گا، اور نہ تمہاری کسی بھلائی اور برائی میں داخل یا دخل انداز رہوں گا۔ اس کے بعد جب بھی کوئی حضرت عبداللہ سے ملاقات کرتا تو وہ یہی کہتے کہ بھائی میں نے تو اللہ کی قسم کھا لی ہے، چونکہ اس زمانے کا دستور تھا کہ وہ قسم کھانے کے بعد بھی یہ سوچتے تھے کہ اب اس کے علاوہ کوئی چھٹکارا ہی نہیں ہے، یعنی قسم کھا لی ہے تو اب اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ تو اسی کے پس منظر میں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اس سوچ کو ختم کیا کہ اگر آپ نے قسم کھائی ہے اور اس قسم کا تعلق نیک کام سے ہے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ ہے، احسان کا معاملہ ہے، اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ قسم کو یعنی اللہ کے نام کو بہانہ نہ بناؤ یا اس قسم کا سہارا نہ لو، بلکہ قسم کو توڑ دو، اور قسم توڑنے پر کفارہ ہے، وہ کفارہ ادا کیا جائے۔ پچھلی آیت میں تقوی کا ذکر تھا، اس کا ربط ہے پچھلی آیت سے، وہ یہ ہے کہ جیسے پچھلی آیتوں میں تھا کہ آپ شادی کریں مومن مرد سے، اور مومن عورت سے کہا گیا ہے کہ وہ مومن مرد سے کہا گیا کہ وہ عورت سے شادی کریں، پھر ازدواجی زندگی کو جینا کیسا ہے اس طریقے سے بتایا، پھر بیوی سے کس طریقے سے میاں بیوی آپس میں لذت پائیں اس کے تعلق سے بتایا۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت چونکہ وہ معاملہ تقوی کا تھا اور معاشرے کی خوبصورتی کا تھا، اب یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ بات بات پر قسم کھا لیتا ہے، تو اسی کا ذکر یہاں پر اللہ رب العزت ان آیتوں میں کر رہے ہیں۔ اس کی اگلی آیت لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور رحیم، اور اللہ رب العزت تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوں ان پر اللہ رب العزت پکڑ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور بڑا ہی بردبار ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ ایک تو یہ کہ انسان یہ قسم کھاتا ہے تو یہ قسم تو وہ ہوتی ہے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر وہ قسم کھاتے ہیں، جیسے اہل عرب کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بات بات پر واللہ واللہ کرتے رہتے ہیں۔ تو بتایا کہ اس طریقے سے جو قسم کھائی جاتی ہے وہ قسم نہیں ہے بلکہ یہ لغو ہے، اور بندہ جو کہہ رہا ہے اس کا کوئی ارادہ بھی قسم کا نہیں تھا، اس لیے ایک طرح سے کہا جائے کہ یہ تقیہ کلام ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو لغو قرار دیا ہے۔ پھر ایک قسم یہ بھی ہے قسم کی کہ بندہ اپنے ارادے سے قسم کھاتا ہے، لیکن اس کے اپنے خیال کے مطابق وہ قسم صحیح بھی ہوتی ہے، جیسے جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو بات قسم لی تھی اس نے وہ غلط تھی، تو ایسی قسموں کو لغو کہا جاتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ اس آیت میں کہ ایسی قسمیں جو لغو پر ہیں اور انجانے میں ہیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ قسم کھانے میں بہت احتیاط سے کام لے اور ایسی قسم سے پرہیز بھی کرے جو آپ کے لیے پکڑ کا سبب بن سکتی ہو۔ اب ایک چیز اس کے اندر یہ سمجھیں کہ قسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو دیکھو قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو لغو ہے، اس کی تفسیر میں تھوڑا سا اختلاف ہے، چونکہ سننے والے سبھی طرح کے لوگ ہیں، اس کے لیے وہ بتا دیتے ہیں کہ یمین لغو وہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کسی انسان نے بغیر کسی ارادے کے بغیر کسی قصد کے قسم لے لی، جیسے کہ عرب والے کرتے ہیں اللہ واللہ بلا، تو جو ان کا کلام ہے تو ان کا کہنا یہ کہ ایسی قسم میں نہ گناہ ہے نہ کفارہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یمین لغو وہ ہے کہ کسی گزری ہوئی چیز کو سچ سمجھ کر قسم کھائے اور وہ چیز اس کے خلاف ہو، تو اس نے اپنے گمان میں اس کو سچ سمجھ کر قسم کھائی ہے، اس لیے اس قسم میں نہ کفارہ ہے اور نہ کوئی گناہ۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس میں ارادہ ہو
اور وہ چیز نفس الامر کے خلاف ہو تو ایسے معاملے میں اس پر کفارہ واجب ہوگا، اگرچہ قسم کھانے والے کے گمان میں اس امر کے مطابق کچھ تھا یا نہ تھا، لیکن وہ چیز اس کے خلاف نکلی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہاں پر کفارہ ہوگا۔ دوسری قسم اس کو کہتے ہیں یمین غموس، یعنی کہ گزری ہوئی کسی بات پر، یعنی زمانہ گزر گیا اس پر کسی بات پر جھوٹی قسم کھائے۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب اس قسم کی قسم کھاتا ہے اور وہ پہلے کا معاملہ ہے لیکن وہ جھوٹی قسم تھی، تو بتایا گیا کہ اس کا علاج توبہ استغفار ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے کی چیزوں کے تعلق سے جان بوجھ کر قسم کھانا یہ جھوٹ پر ہے، چونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے، اور جھوٹ بولنے پر اللہ رب العزت نے بتایا گیا کہ وہ گناہ ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یمین غموس میں کفارہ واجب ہے۔ ایک تیسری قسم وہ ہے منعقدہ، یعنی آئندہ کسی کام کے تعلق سے آپ نے جان بوجھ کر قسم کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو ایسی قسم کے توڑنے پر بالاتفاق تمام کے نزدیک کفارہ واجب ہے۔ تو یہ قسموں کی 3 قسمیں ہیں۔ تو آج کے سبق کا نتیجہ یہ نکلا کہ بات پر جو قسم کھاتے ہیں اس کو لغو کہا گیا ہے، لیکن اس سے بچنا چاہیے۔ بعض بزرگان دین نے احادیث کی روشنی میں بتایا کہ جو بندہ بات پر قسم کھائے یہ ایک طرح سے نفاق کی علامت ہے۔ تو ایسی قسم جو اللہ کے نام کو خراب کرے اور آپ کی زبان سے ایسی باتوں پر قسم نکلے جس سے اللہ رب العزت کی مقدس کا معاملہ ہے وہ توہین لازم آتی ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ قسم کے معاملے میں احتیاط کرے، اور یہ بتایا کہ خاص طور پر اللہ کے نام کو بیجا استعمال نہ کریں، یعنی کہ اس طریقے کی قسمیں نہ کھائیں کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا یا میں فلاں کام نہیں کروں گا۔ ایسی قسمیں اللہ تعالیٰ کی کھانے کے لیے اللہ کا استعمال نہ کریں۔ اور کفارے کے تعلق سے بتایا کہ کفارہ کیا ہے؟ دراصل کفارہ یہ ہے کہ انسان جب قسم کھا لیتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ نیک کام کے لیے میں نے قسم کھا لیا تھا، غلط ہے، حالانکہ یہ کام کرنا چاہیے، تو بندہ جب اس قسم کو توڑتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے اللہ کی قسم لی تھی، میں نے اس کو توڑ دیا۔ تو یہ دراصل کفارہ سزا نہیں ہے، بلکہ بندے کے دل کے اندر جو ندامت ہے اور جو پشیمانی ہو رہی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ کفارہ ادا کریں۔ باقی انشاءاللہ آئندہ کل